صفحہ نمبر 48، آیت نمبر ہے 71۔ آیت نمبر ہے 71۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اس پورے رکوع میں قرآن کریم نے اللہ جل جلالہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اس کی یکتائی کو بیان کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے والد اور ان کی قوم کا جو مناظرہ اور مباحثہ ہوا اللہ کی توحید پر، قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے مجھے اور آپ کو اور ہر ایمان والے کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ غیر اللہ سے بیزار رہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی 2 نمبر خدا ہیں، کھلم کھلا ان سے اپنے آپ کو الگ رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بطور خاص یہاں کیوں کیا ہے؟ چونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ایک تو ان کی حیثیت سارے دینوں میں مسلمہ ہے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جو مکہ کے لوگ ہیں وہ نسب کے اعتبار سے بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، اور دین کے اعتبار سے بھی بہت بڑے مدعی تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ اپنے آپ کو بیت اللہ کا متولی کہتے تھے، اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے تھے، اور نسب کے اعتبار سے تو وہ بالکل سچے تھے۔ ظاہر ہے قریش سارے جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ قرآن کریم نے فرمایا اچھا اگر تم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا جان نشین اور ان کے نقش قدم پر سمجھتے ہو تو ذرا غور کرو کہ تمہاری دین کے اعتبار سے کون سی چیز ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ بنیادی طور پر ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا بلند کیا، اور تم جو ہو تم سارے شرک میں مبتلا ہو۔ تم سارے کس میں مبتلا ہو؟ شرک میں۔ اس لیے پہلی بات قرآن کریم نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائی، اللہ کے حبیب آپ 2 ٹوک اعلان کر دیجئے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن خداؤں کو پکارتے ہو میں ان کو ہرگز نہیں پکارتا، چونکہ وہ ایسے بیکار بوتے ہیں جو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کی ایک مثال بھی دی، فرمایا جو مشرک ہے اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو جنگل اور صحرا میں راستہ بھٹک جائے اور شیاطین جنات کے ہتھے چڑھ جائے اور وہ اس کو غلط راہ پر لے جانا چاہیں اور اس کے ساتھی سیدھی راہ کی طرف اس کو بلا رہے ہوں، آواز دے رہے ہوں،
وہ ایسا ڈگمگا جائے، ایسا وہ بکھلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ اس کو یہی سمجھ میں نہ آئے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے وہ بندہ جس میں قوت فیصلہ نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ مجھے یہاں کیا کرنا ہے، مجھے یہاں کیا کرنا ہے۔ فرمایا کہ تمہاری مثال بھی بالکل اسی طرح ہے، شیطان نے تمہیں غلط راہ پر لگا دیا ہے، پتھروں کے سامنے سجدہ کرنے پر لگا دیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر تمہیں سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن تمہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تمہاری مت ماری گئی ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے جو بات کی، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا۔ آپ سارے حضرات جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کے جو سب سے بڑے شرک کے مدعی تھے وہ نمرود تھا۔ نمرود اپنی بھی عبادت کرواتا تھا اور بہت سارے دیوتاؤں کی بھی عبادت کرواتا تھا، اور بطور خاص وہ چاند اور سورج اور ستاروں کو بھی پوجتے تھے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو عبادت کی گئی ہے وہ سورج کی گئی ہے، اسی لیے سورج نکلتے وقت، غروب ہوتے وقت، زوال کے وقت مسلمان کو نماز کی سجدہ کی اجازت نہیں ہے، چونکہ سورج کے جو پجاری تھے وہ ان 3 وقتوں میں ہی سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ نمرود کے جو خاص اس کی کابینہ تھی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بھی اس کا حصہ تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ بہت متشدد مشرک تھے، عام نہیں، بہت سخت، بڑے سرگرم اور متشدد مشرک تھے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد سے کئی مکالمے قرآن کریم نے ذکر کیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کو سمجھایا، اور قرآن یہ کہہ رہا، یہ فہم اور یہ شعور ہم نے حضرت ابراہیم کو عطا کیا تھا۔ ان کی قوم ستاروں کو بھی پوجتی، چاند کو بھی پوجتی، سورج کو بھی۔ ایک دن سارے لوگ اکٹھے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو سمجھانے کے لیے کہا کہ میرے جو رب ہیں وہ تو یہ ستارے ہیں۔ وہ لوگ بڑے خوش ہوئے، وہ لوگ کیا ہوئے؟ بڑے خوش ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم بھی آج وہی بات کہہ رہا جو ہم کہہ رہے ہیں، چونکہ وہ چاند کو بھی، سورج کو بھی، ستاروں کو بھی، نمرود کو بھی، پتھر، پتہ نہیں کتنوں کو خدا کہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سامنے کہا، نہیں، جو میرا رب ہے وہ تو ستارے ہیں۔ وہ کیا ہے بھائی؟ ستارے۔ چونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ستارے جو ہیں وہ ہماری زندگی میں مؤثر ہے، روزی دینے میں، بارش میں، صحت میں ستاروں کا اثر ہے۔ لیکن جب ستارے غروب ہوئے، سورج نکلا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ بے وفاؤں کو میں تو خدا نہیں مانتا، جو ابھی ہے ابھی نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر ان کی روشنی اپنی ہے تو اب کدھر گئی؟ وہ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے جو اپنی مرضی سے نہ چمک سکے اور نہ بجھ سکے، وہ بھی خدا ہے جو اپنی مرضی سے آ سکے نہ جا سکے۔ فرمایا نہیں، یہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر ستارے ہی، ستاروں کی روشنیوں کے اندر ہی تمہارے رزق کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو جب سورج نکلا تو اس وقت کہاں گئے؟ فرمایا کہ نہیں، میرا جو رب ہے وہ تو چاند ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ چاند ہے۔ اور انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، آپ ستاروں کو نہ مانے، چاند کو مان لیں، چاند بھی ہمارا دیوتا اور خدا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، اس کو بھی میں اپنا رب نہیں مان سکتا، یہ بھی بے بس ہے، نہ اپنی مرضی سے آ سکتا ہے نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ بادل اس کے سامنے آ جائے تو اس کی روشنی غائب ہو جاتی ہے، بادل اس کے سامنے آ جائیں تو بھائی اس کی روشنی کیا ہو جاتی ہے؟ غائب ہو جاتی ہے۔ اور اگر میں اس خدا کو کہوں کہ میرا تیری عبادت کرنے کو جی چاہ رہا ہے، صبح کے وقت تو بھی موجود رہ، سورج کو دیکھتے ہی یہ بھاگ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تو وہ بے بس
میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے جو نہ اپنی مرضی سے آتا اور نہ اپنی مرضی سے؟ فرمایا کہ ان سب کے اوپر بھاری جو ہے نا وہ سورج ہے، اس لیے میں تو اپنا رب سورج ہی کو مانتا ہوں۔ میں اپنا رب کس کو مانتا ہوں؟ سورج ہی کو مانتا ہوں۔ اب قوم نے کہا ہم اس پر بھی راضی ہیں، اگر آپ سورج ہی کو مان لیں، سورج بھی کیا ہے؟ لیکن سورج بھی بھائی دن کو تو چمکتا ہے، جیسے ہی شام آتی ہے سورج بھی کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی نہ اپنی مرضی سے آ رہا ہے نہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے، بادلوں کے سامنے یہ بھی بے بس ہے، جس دن بارش ہوتی ہے اس دن ہی میرا خدا پتہ نہیں کہاں بھاگ جاتا ہے، لہٰذا یہ بھی خدا بننے کے قابل ہے۔ اب جن کو وہ خدا، ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہاں ان کو اپنا خدا بنانا نہیں تھا، تو بناؤز باللہ، ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہاں ان کو اپنا خدا بنانا، ان بیوقوفوں کو سمجھانا تھا کہ جو نہ اپنی مرضی سے آ سکے، نہ جا سکے، نہ چمک دے سکے، نہ بجھ سکے، آپ اس کو خدا کیسے بناتے ہو؟ پھر ان کے سامنے دو ٹوک کہا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میرا رب تو وہ ہے جس کی شان ہر وقت چمکتی ہے، نہ اس کو کوئی دبا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی غیر مؤثر کر سکتا ہے، ہر وقت ہے، ہر حال میں ہے، میں تو اپنا رب اس کو مانتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم تو نہیں مانی، لیکن قرآن کریم ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ تم جس ابراہیم کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو اور جس کے دین پر چلنے کے مدعی ہو، اس کی زندگی تو یہ ہے کہ وہ شرک سے بیزار ہے اور تم خود شرک میں لگے ہوئے ہو، تمہیں یہ دعویٰ زیب نہیں دیتا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا قل اندعو، اب دیکھیے ذرا الفاظ، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اندعو آپ لوگوں کو کہیے، اندعو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما ان خداؤں کو، لا ينفعنا جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں، ولا یضرنا اور نہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اور ہم لوٹ جائیں، پلٹ جائیں اپنی ایڑیوں کے بل، الٹے پاؤں واپس ہو جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں سیدھی راہ دکھا دی ہے۔ اگر ہم واپس پلٹ جائیں، کالذی ہماری مثال اس شخص کی طرح ہے، استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران جس کو گمراہ کر دیا ہو، بھٹکا دیا ہو شیطانوں نے زمین میں حیران کر کے، لہو اصحاب اور اس شخص کے ساتھی بھی ہوں، یدعونہ الی الہدی ائتنا جو پکار رہے ہوں اس کو سیدھی راہ کی طرف، ائتنا اور کہہ رہے ہوں یار ہماری طرف آ، قل آپ لوگوں کو بتا دیجئے، ان ہدی اللہ هو الہدی سیدھی راہ تو صرف وہی ہے جس پر اللہ چلائے، بھائی سیدھی راہ تو وہی ہے جس پر اس لیے ہم نماز میں کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، وامرنا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لنسلم لرب العالمین کہ ہم فرما برداری کریں اس رب کی جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے ان اقیموا الصلاۃ کہ ہم نماز کو قائم کریں، واتقوہ اور اللہ ہی سے ڈریں، وہو الذی وہ اللہ ہی ہے، الیہ اسی کی طرف تحشرون تم سب کو حاضر اور جمع کیا جائے گا، وہو الذی وہ اللہ ہی ہیں، خلق السماوات والارض بالحق جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، وَيَوْمَ يَقُولُ اور جس دن اللہ فرمائیں گے نا کن تم ہو جاؤ، فَيَكُونُ پس ساری مخلوق ہو جائے گی، وہ قیامت والا دن ہے، اللہ تعالیٰ ساری چیز کو کن فیکون سے فنا کر دیں گے اور کن فیکون سے ہی اللہ تعالیٰ وجود دے دیں گے، قَوْلُهُ الْحَقِّ اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچ ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ
اسی کی بادشاہت ہوگی اس دن، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ بھائی جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن کس کی بادشاہت ہوگی؟ تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کیا آج اللہ کی بادشاہت نہیں ہے؟ پھر یہ کیوں کہا کہ قیامت والے دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی؟ اس میں قرآن کریم نے مشرکوں کو جھنجھوڑا ہے کہ اس وقت تو زمین میں کوئی نہ کوئی جھوٹے مدعی موجود ہیں جو اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، فرعون جیسے، اور وہ بت جن کو تم اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو۔ قیامت والا دن ایسا آئے گا کہ اس دن تمہیں جھوٹا خدا کا داعی کرنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے قیامت کے دن کو قرآن بطور خاص ذکر کرتا ہے کہ دنیا میں جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، قیامت والے دن کوئی جھوٹا مدعی بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کی بادشاہت ہوگی، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، عالم الغیب، وہ غیب کو بھی جانتا ہے، والشہادہ، اور حاضر کو بھی جانتا ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ، اور اس سے بڑھ کر کوئی حکمت جاننے والا بھی نہیں ہے، الخبیر، اور وہ ہر بات کی خبر رکھتا ہے۔ یہ آگے پورا مکالمہ ہے۔ آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب کہا ابراہیم نے اپنے والد آزر سے، ہمارے یہاں یہ بڑی بحث چلتی ہے کہ آزر جو ہے وہ ابراہیم کے والد ہیں یا چچا؟ بھائی کیا ہے، والد ہیں؟ بھائی ذرا توجہ کرنا، یہ بات بہت ممبروں پر بھی بیان کی جاتی ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ آزر جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں یا چچا؟ ہمارے یہاں ایک مکہ فکر تو بڑے اصرار سے انہوں نے کتابیں لکھ ماری ہیں اس پر کہ آزر جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے چچا ہیں۔ سب سے بنیادی دلیل کیا دیتے ہیں کہ تاریخی کتابوں میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، ہمیں تاریخی کتابوں سے کیا لینا دینا؟ دنیا کی ساری کتابوں میں ابراہیم کے والد آزر کے علاوہ کوئی اور ہوں تو، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ بھائی آپ سارے حضرات دیکھ رہے ہیں قرآن نے کہا لی ابی ہی۔ جب قرآن نے والد کہا ہے تو ہمیں کسی طرح کی گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن دو ٹوک کہہ رہا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم نے لی ابی ہی، اپنے والد آزر سے، بات ختم ہو گئی۔ اب چچا ہیں یا کیا ہیں ہمیں اس بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تم بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہو؟ انی اراک وقومک، یقیناً میں تجھے بھی، اپنے والد سے کہا یقیناً میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی، فی ضلال مبین، کھلم کھلا گمراہی میں سمجھتا ہوں، دیکھ رہا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي، اسی طرح ہم نے دکھائیں ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی سلطنت، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ہو جائیں ابراہیم علیہ السلام یقین کرنے والوں میں سے۔ بھائی یہاں ذرا ایک بات پہ غور کرنا، فرمایا نُری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی سلطنت دکھائی۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ یہ قرآن کا بہت گہرا جملہ ہے۔ ویسے تو ہر نبی اور اللہ کا ہر بندہ کائنات پہ غور کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ گہرائی کے ساتھ اس پورے نظام کا مطالعہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ وہ دن رات زمین پر، آسمان پر، چاند پر، سورج پر غور کرتے رہتے تھے، اس لیے کائنات کا ذرہ ذرہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے توحید کے دلائل سمجھاتا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب کسی کافر سے، بھائی وہ تیسرے بارے میں ہے نا وہ جو مشہور مقالمہ ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، وہاں نمرود کو کیسے لاجواب کیا۔ تو یہاں بھی اب اس میں سے ایک دلیل، فلما جن علیہ اللیل، پھر جب ان لوگوں پر رات آ گئی، رآ کوکبا، ابراہیم نے ستاروں کو دیکھا، قال ھذا ربی، لوگوں کے سامنے کہا یہ ستارے میرے پروردگار ہیں۔ فلما افلا،
پھر جب وہ ستارے غروب ہو گئے قال تو فرمایا لا احب الآفلین، ہم غروب ہونے والوں سے محبت فلما رأى القمر بازغا، پھر جب ابراہیم نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا قال هذا ربی، فرمایا یہ چاند میرا رب ہے۔ فلما افل، پھر جب چاند بھی غروب ہو گیا قال تو فرمایا لئن لم یہدنی ربی، اگر نہ سیدھی راہ دکھاتے مجھے میرے رب لأکونن من القوم الظالمین، میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغا، پھر ابراہیم نے دیکھا سورج کو چمکنے والا قال هذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، کیوں؟ هذا اکبر، یہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ سورج بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں ان 2 نمبر خداؤں سے جن کو تم اللہ کے شریک کرتے۔ اب میرا مسلک کیا ہے؟ 2 ٹوک ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا انی وجہت وجہیہ، میں اپنا رخ اور چہرہ موڑ لیا میں نے للذی، اس ذات کی طرف فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، حنیفاً، میں ساری مخلوق سے کٹ کر صرف اس اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، اور لڑنے لگ گئی ابراہیم سے ان کی قوم۔ قال، ابراہیم نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ وقد ہدان، حالانکہ اسی اللہ نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے۔ ولا اخاف، اور میں نہیں ڈرتا، ما، ان 2 نمبر خداؤں سے، تشرکون بہ، جس کو تم اللہ کے شریک کرتے ہو، ہاں، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر میرا رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ وسع ربی کل شیء علما، علم کے اعتبار سے بھی میرے رب ہر چیز سے وسیع ہے۔ افلا تتذکرون، لوگوں تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ وکیف اخاف، اور میں کیسے ڈر سکتا ہوں، ما اشرکتم، ان 2 نمبر خداؤں سے جن کو تم اللہ کے شریک کرتے ہو۔ اس لیے میں نہیں ڈرتا۔ بھائی آج ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں بتوں سے ڈرتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام پتہ کس معاشرے میں کہہ رہے ہیں جہاں یہ کہنا اس کی موت، یہاں سزائے موت تھی۔ بھائی ذرا سننا میری بات، ابراہیم علیہ السلام نمرود کی حکومت، اس کی سلطنت میں علی اعلان یہ کہہ رہے ہیں میں ان بتوں سے بالکل ڈرتا۔ وہاں جو یہ کہتا تھا میں ان بتوں سے باغی ہوں، اس کو بھائی کیا کر دیا جاتا تھا؟ موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ اس لیے یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے۔ فرمایا وکیف اخاف، میں کیسے بھلا ڈر سکتا ہوں، ما اشرکتم، ان 2 نمبر خداؤں سے جن کو تم اللہ کے شریک کرتے ہو۔ ولا تخافون انکم اشرکتم، اور تم بھی تو نہیں ڈرتے ہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے۔ یعنی تم مشرک ہو کر نڈر ہو سکتے ہو تو میں موحد ہو کے کیوں نڈر نہیں ہو سکتا؟ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، اس شرک کی تمہارے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری گئی۔ فأی الفریقین، مجھ میں اور تم میں کون سا فریق احق بالامن، امن کے زیادہ قریب ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، انہوں نے نہ آلودہ کیا، نہ گندہ کیا اپنے ایمان کو شرک سے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اولئک لہم الامن، حقیقت میں وہی پرسکون اور امن والا ہے۔ وہم مہتدون، اور وہی سیدھی راہ چل رہا ہے۔ آگے قرآن نے فرمایا ابراہیم کو یہ ساری دلیلیں ہم نے سکھائیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ وہ ہمارے دلائل تھے، آتَيْنَاهَا ابراہیم، جو ہم نے حضرت ابراہیم کو علی قومہ، ان کے قوم کے مد مقابل دیے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجات بلند کر دیتے ہیں جس کے چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کے رب جو ہیں حکیم،
وہ ہر حکمت اور دانائی کو جاننے والے ہیں، علیم، ان کا علم بھی کامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر